کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اور سیدنا حضرت عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی یا مولا علی کے ہمراہ احد پہاڑ پر تشریف لائے۔ سبحان اللہ، احد پہاڑ کی تو قسمت جاگ اٹھی کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک آئے ہیں۔ اب احد پہاڑ کوئی عام پہاڑ تو ہے نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احد پہاڑ کو اپنا عاشق قرار دیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ پہاڑ کی قسمت جاگ اٹھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے۔ احد پہاڑ اپنی قسمت پر ناز کرنے لگا، اس کو محبت سے عشق سے وجد آ گیا، اور وجد اس کو حقیقت میں آیا، کوئی محاورتاً بات نہ ہوئی، وہ اس پر ناز کرتے ہوئے وجد میں آیا اور حرکت کرنے لگا۔ اس کی حرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر صحابہ نے محسوس فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرکت کرتے ہوئے دیکھا، فرمایا اسکن، ٹھہر جا۔ اب بتائیے، اللہ اکبر، میرے سرکار کا کلام تو دیکھو، آپ جب سنانے پہ آتے ہیں تو پتھروں کو سنا دیتے ہیں۔ پتھر بھی سن رہا ہے کہ میرے نبی کیا فرما رہے ہیں۔ اسکن فرمایا، ٹھہر جا۔ اگرچہ محبت جوش پر تھی، عشق عروج پر تھا اور اپنی قسمت پر ناز ہو رہا تھا، مگر جب محبوب کا حکم آ گیا تو پھر الامر فوق الادب، تو پھر جب حکم آ جائے تو پھر وہ فوقیت رکھتا ہے۔ پھر وجد میں بندہ نہ رہے، پھر جوش میں نہ رہے، ہوش میں آ جائے، اس لیے کہ یہ وہ آقا ہے جن کی اطاعت کرنا ہر چیز پر لازم کی گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اسکن، اے احد ٹھہر جا۔ اور پھر کیوں ٹھہر جا؟ فرمایا فَإِنَّ مَعَ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، کہ ٹھہر جا کہ تیرے اوپر اللہ کا نبی بھی ہے، ایک صدیق بھی ہے، دو شہید بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احد پہاڑ ساکن ہو گیا۔